السلام علیکم ناظرین، میں سید غوث آپ کا استقبال کرتا ہوں ARH نیوز چینل میں۔ آج ہم موجود ہیں ہمارے حضرت علامہ مولانا مجاہد خان بیابانی صاحب کے پاس، جو صدر بزم شاہ افضل بیابانی حیدرآباد سے ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اجمل الاجملین اکمل الاکملین سیدنا و شفینا حبیبنا و طبیب قلوبنا محمد وعلی آلہ واولادہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اور اگر اے کافرو تم اس کتاب کے بارے میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، تو تم بھی بنا لاؤ ایسی ایک صورت، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم قرآن کی اس آیت کی جیسی ایک آیت بنا لاؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایسی صورت بنا لاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، اور اس کام کے لیے تم اپنی روئے زمین کے تمام مددگاروں کو بلا لو اس کام کے لیے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کر پیش کرتے ہیں اور یہ اللہ کا کلام نہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے دشمنان اسلام اور قرآن کے منکرین، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرنے والوں کو چیلنج دیا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا نہیں، کلام نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا ہے کہ اس طرح کی تم ایک صورت تو بنا لاؤ۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن بنایا ہوا ہے تو دوسرا انسان بھی قرآن بنا سکتا ہے۔ یہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین وسیم رضوی نے جو 26 قرآن مجید کی آیات کے بارے میں، جس میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے، کافروں سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ ان آیات کو قرآن مجید سے نکال دینے کے لیے کہہ رہا ہے، جبکہ قرآن کے ایک زیر زبر کو بھی کوئی بدل نہیں سکتے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بات کا جواب دیں، اسے مارے نہیں، اسے کافر نہ کہیں، اس کو برا نہ کہیں، پہلے وہ جو آیات جو بات پیش کر رہا ہے اس کا جواب دے۔ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین کہا گیا ہے، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ تو کون سے آیات کس مقام پر، کس موقع محل پر نازل ہوئی، جب تک اس کا علم نہ ہو تو آدمی قرآن پڑھ کر بھی جو ہے گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک مقام پر اللہ نے فرمایا حضور سے، لکم دینکم ولی دین، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے۔ اتنا کہہ کر اللہ تعالیٰ خاموش نہیں رہا، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافر اور منافقین سے جہاد کرو۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جہاد میں پہل نہیں کی، دشمن کے اوپر وار کرنے میں بھی پہل نہیں کی، جب تک کہ دشمن وار نہیں کیا، یہاں تک کہ دشمن اتنا ستائے کہ طائف کی پہاڑیوں میں چاروں طرف سے آپ کو گھیر کر پتھر مارے۔ حضور پاک سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ اذیت آپ کو کہاں پہنچی، تو آپ نے فرمایا مجھے طائف میں پہنچی تکلیف، طائف والوں نے چاروں طرف سے گھیر کر مجھے پتھر برسائے مجھ پر، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اڑی مبارک بھی لہو لہان ہو گئی تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام جیسا نازل ہوا ویسا ہی ہم کو جو ہے بتایا، اور قیامت تک یہ کلام ایسے ہی رہے گا، ایک لفظ بھی اس میں ادھر ادھر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مردود وسیم رضوی جو کہہ رہا ہے کہ یہ 26 آیات کو قرآن مجید سے نکال دو، تو جہاد جس میں جو ہے کافروں سے جہاد کا حکم دیا گیا، اس میں بھی اس وقت تک جب تک کہ مخالف سے آنے والے کافر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تلوار نہیں اٹھائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلوار نہیں اٹھائے، اور جب تک کہ دشمن کی طرف سے وار نہیں ہوتا، کافروں کی طرف سے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلوار نے اٹھائی، اور آپ رحمت ہیں۔ اور اس قسم کے وسیم رضوی جیسے لوگ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ رحمت بن کے آئے ہیں تو تلوار کیوں اٹھائے، جہاد کیوں کیے؟ تو دیکھیے، ایک ڈاکٹر جب علاج کرتا ہے کسی کا پیر کی انگلی اگر سڑ جاتی ہے تو ڈاکٹر انگلی کاٹنے کا مشورہ دیتا ہے، انگلی کاٹ دیتا ہے۔ یہ ڈاکٹر کا جو ہے، اگرچہ وہ ڈاکٹر ہے، وہ آدمی کے لیے رحمت ہے، لیکن انگلی کاٹنا بھی ڈاکٹر کے لیے اس ڈاکٹر کے لیے جو ہے اس کا رحمت ہونا ہے کہ انگلی نہیں کاٹتا تو سارا دوسرا جسم سڑتا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تلوار اٹھانا بلا تشبیہ بلا تمثیل اسی لیے ہے کہ جس کافر کو مارنا تھا، جس پہ تلوار اٹھانی تھی، اگر وہ نہیں اٹھاتے تو تمام روئے زمین کے اوپر جو ہے اور گمراہی اور کفر زیادہ پھیلنے کا اندیشہ تھا۔ ایسے ہی کافر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کافروں پہ تلوار اٹھائی ہے، اور جب تک کہ پھر سامنے سے کافر تلوار نہیں اٹھائے تھے، کافر حملہ آور نہیں ہوتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود تلوار اٹھائی اور نہ صحابہ کو تلوار اٹھانے کی اجازت عطا فرمائی۔ تو یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، یہ ایسے ہی منافق، ایک تو منافق اس کو کہتے ہیں جو مسلم نما بے دین ہوتا ہے، گندم نما جو فروش، اوپر سے داڑھی رکھتا ہے، اسلامی لباس پہنتا ہے، سجدہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رہتی، وہ اسلام میں نفاق پیدا کرنے کے لیے مسلمانوں کی صفوں میں، مسلمانوں کی ڈریسنگ میں آ جاتا ہے، ان کے ساتھ سجدہ کرتا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب جہاد کا وقت آئے تو پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے تھے یہ لوگ۔ تو یہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے کہ یہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، یہ دین سے ایسے نکل گئے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ تو 26 آیات کو قرآن مجید سے نکالنے کے لیے وسیم رضوی مردود و ملعون جو کہہ رہا ہے، ایک آیت بھی قرآن مجید کی نہیں نکالی جا سکتی قرآن مجید سے، قیامت تک یہ قرآن ایسے ہی رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس طرح سے قرآن مجید کی حفاظت کر رہا ہے کہ دیکھ لیے کہ قرآن کی تجوید کی حفاظت مخارج و قواعد کے ضابطے کے ساتھ پڑھنا، یہ قاریوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت، تجوید کی حفاظت فرمایا، اور حافظوں سے قرآن کو یاد کرنے کی الف لام میم کے الف سے سورہ ناس کے سین تک سارا قرآن حافظوں سے اس کی حفاظت فرمایا، اور علماء کرام سے قرآن مجید کی تفسیر اور تعلیمات کی جو حفاظت فرمایا، عارفین سے قرآن کی باطن کی حفاظت فرمایا۔ اس طرح سے قرآن کے ظاہر اور باطن، تجوید، قرات اور جو ہے تفسیر اور جو اس کی عرفانی تعلیم، جو کچھ باطن ہے ظاہر ہے، ساری کی ساری حفاظت قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دی کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ ایک آیت بھی قرآن مجید کی کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ جو یہ دعویٰ کرتا ہے وہ یہودیوں کا، نصرانیوں کا پالکڑا ہے، اور اس قسم کے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے اور ان کا جواب دیا جاتا رہے گا، اور غلبہ مسلمانوں ہی کو رہے گا۔ اور حضور نے فرمایا غلبہ قیامت تک میری جماعت کو رہے گا۔ جو حضور کی جماعت ہے وہ اہل سنت جماعت ہے، قیامت تک سارے مخالف فرقے اگر کیوں نہ مقابلے میں آتے رہیں، ایک ہی اگر سنی عالم کھڑے ہو جائے تو سب کا رد کر دیتا ہے، اور ایسا ہوتا چلا آیا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہر جگہ اور سنیت کو غلبہ عطا فرمائے، اور ان دشمنان اسلام سے اسلام کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں سید غوث آپ دیکھ رہے ہیں ARH نیوز۔ ناظرین، آج ہم قادری چمن درگاہ کے پاس آئے ہوئے ہیں، جو ہمارے پاس سید حبیب پاشا قادری صاحب بیٹھے ہوئے جو قادری چمن درگاہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ جو وسیم رضوی جو 26 آیاتوں کے اوپر بیان دیا، جو کورٹ کے اندر داخل کیا ہے، اس کے تعلق سے بات کرنے کے لیے آئے ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ وسیم نامی شخص جس کا تعلق لکھنؤ اتر پردیش سے ہے، اس شخص نے قرآن کریم کے متعلق یہ کہا کہ اس کی 26 آیتیں جو ہے یہ بعد میں داخل کی گئی ہیں، جس کو نکال دینے کے لیے اس نے سپریم کورٹ کے اندر عرضی داخل کی ہے۔ یہ شخص کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ ایک عرصے سے اس شخص نے شرنگیزی کا ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے، خواہ وہ بابری مسجد کے معاملے میں ہو، خواہ وہ NRC اور CAA کے معاملے میں ہو، خواہ وہ گستاخانہ فلم بنانے کے معاملے میں، خواہ وہ مدارس کو نشانہ بنانے کا معاملہ ہو۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہی قرآن مجید کی آیات کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں، تو قرآن مجید کے اندر کسی قسم کی کوئی تحریف ممکن نہیں۔ اس طرح کی ناپاک اور گری ہوئی کوششیں
ایک عرصے دراز سے ہو رہی ہیں مختلف مقامات پر. لوگوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے قرآن مجید کے اندر تحریف کر سکیں, اور لیکن یہ بات مسلم ہے اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ لاکھ کوششیں کرنے کے باوجود بھی یہ لوگ اپنے مقاصد میں ناکام رہے ہیں. قرآن مجید کے اندر ایک لفظ کا بھی رد و بدل نہیں ہوا ہے آج تک, اور یہ چیز ممکن نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محافظ ہے. اب ہمیں یہ کام یہ کرنا ہے کہ اگر قانونی اقدامات کیے جاتے ہیں, یہ در حقیقت دشمنوں کا اعلی کار ہے, اور جو دشمنان اسلام ہندوستان کے اندر موجود ہیں یہ ان کا اعلی کار ہے اور ان کے لیے کام کر رہا ہے تاکہ مسلمانوں کی صفوں کے اندر انتشار پھیلایا جائے اور مسلمانوں کو منتشر کر دیا جائے. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں اتحاد کا مظاہرہ کریں, اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کریں اور آپس میں متحد ہو کر رہیں. اور اگر قانونی اقدامات کیے جاتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قانونی کارروائی کریں. اور اس کے علاوہ میری گزارش تمام برادران اسلام سے یہ بھی ہے کہ ہم آپس میں متحد بھی رہیں اور ساتھ ساتھ قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں, قرآن مجید کی تعلیمات کو ہم اپنی زندگیوں میں اپنائیں. اس طرح کی کوششیں برسوں سے چلی آ رہی ہیں, لیکن تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جنہوں نے بھی اس طرح کی ناپاک اور گری ہوئی کوششیں کی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں تو خیر سخت ترین عذاب ان کے لیے تیار ہے ہی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس دنیا ہی میں ذلیل و رسوا کیا ہے اور عبرت کا نشان بنایا. اور آگے بھی اگر اس طرح کی گری ہوئی کوئی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ شخص یقیناً ذلیل و رسوا ہوگا. اور یہ بات تمام علماء نے فتویٰ بھی جاری کر دیا ہے, اور خود یہ شخص جس مکتب فکر کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے اس کے علماء نے بھی یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ شخص مرتد ہو چکا ہے. کیونکہ قرآن مجید کی صرف کوئی ایک آیت کا بھی انکار کر دینا, یہ کہنا کہ یہ ایک فلاں آیت اللہ کا کلام نہیں ہے, یہ کہہ دینا, اس سے مسلمان باقی نہیں رہتا کوئی شخص, وہ مرتد ہو جاتا ہے, یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے. لہٰذا یہ ایک سرکاری مسلمان ہے, دین سے ایمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ضمیر فروش شخص ہے. اور یقیناً ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جیسے شر پسند اشخاص کو ذلیل و رسوا کرے گا اس دنیا میں, اور مسلمانوں کو فتح و کامرانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمکنار فرمائے گا, اور ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ اسلام کا پرچم بلند و بالا رہے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کافی